تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ امیر اہل سنت کے رسالے عاشق اکبر، جو کہ سیرت صدیق اکبر کے جس میں چند گوشے ہیں، اور اس رسالے میں بچپن کی حیرت انگیز حکایات، صدیق اکبر کی شان اور قرآن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدنی آپریشن فرمایا۔ سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ زلفوں اور سر کے بالوں وغیرہ کے 22 مدنی پھول اور منقبت سیدنا صدیق اکبر، اور یہ منقبت بھی امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر ہے: مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ رسالہ تو بالکل پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی امیر اہل سنت کے 100% کتب و رسائل پڑھے ہونے چاہیے، اور صرف امیر اہل سنت کے کتب و رسائل ہی نہیں پڑھیں، اس کے علاوہ بھی کتب کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب مدنی مذاکروں کی تحریری مدنی پھول بھی ہے۔ امیر اہل سنت کے تحریری جو رسائل ہیں مدنی مذاکروں کے، وہ بھی ترکیب فرمائیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کیا چیزیں آپ کو دکھانے کے لیے، ہمارا جو سلسلہ ہے، پہلے تو یہ یاد رہے، یہ فیضان مدنی مذاکرہ جو ہمارا سلسلہ ہے، اس کی ایک کڑی، اور یہ جو فیضان مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس کی بھی مختلف موضوعات ہیں۔ کبھی ہم اسلام کی بنیادی باتوں پر لے کر آتے ہیں آپ کے ساتھ موضوع، اور اسی طرح مختلف موضوعات پر جو امیر اہل سنت کے مختلف مدنی مذاکروں میں موضوعات ہوتے ہیں، ایک ہی موضوع پر بدل کر یا ایک ہی عنوان پر مختلف موضوعات پر یا ایک موضوع کے مختلف پہلوات پر امیر اہل سنت نے مدنی پھول دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہم آپ کو جمع کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی سلسلہ ہمارا ہے۔ اسی طرح مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات، یہ سلسلہ بھی فیضان مدنی مذاکرہ سلسلے میں سے ایک سلسلہ ہے، اور مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں، یہ بھی فیضان مدنی مذاکرہ سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہے۔ اور یہ جو اب آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اس کا نام ہے دلچسپ سوالات اور امیر اہل سنت کے ایمان افروز جوابات۔ تو ہم آج آپ کو جو ہمارے سلسلے کے اندر چیزیں آپ کو دکھانے والے ہیں، آپ یہ سن لیجئے آج آپ کو کیا دکھانا ہے۔ آئیے آپ کو سب سے پہلے ہم ایک تحریری مدنی مذاکرے کا تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت شعبہ مکتبۃ المدینہ امت مسلمہ کے علم دین میں اضافے کے لیے اسلامی کتب و رسائل کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی مبارک مقصد کے تحت مکتبۃ المدینہ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرے کا تحریری مدنی گلدستہ بنام تمام دنوں کا سردار کل صفحات 32 پر مشتمل رسالے کا اجرا کر دیا ہے، جس میں
आशिकान रसूल के लिए मौजूद है। जुमातुल मुबारक के फजाइल, जुमा के दिन नेकी का सवाब, क़यामत जुमा के रोज कायम होगी, उलमा को बुरा भला कहने वाले के बारे में हुक्म, काफिर को मरहूम कहना कैसा, जन्नत में बिला हिसाब दाखिल होने वालों की तादाद, सुन्नत की तारीफ समेत दीगर बहुत कुछ शामिल है। रिसाला बनाम तमाम दिनों का सरदार अपने मकतबतुल मदीना की करीबी शाख से हदियतन तलब कीजिए। अपने अजीजों अकारिब, दोस्त अहबाब को तोहफतन दें और दूसरों को भी इससे फैजियाब होने की तरगीब दिलाइए। ऑनलाइन खरीदारी के लिए विजिट कीजिए www.maktabatulmadina.com। तो ये maktabatulmadina.com वालों से ऑनलाइन ख़रीदारी का तो इन्होंने बता ही दिया है, वो ठीक है, ये जिनका शोबा है उन्होंने बयान कर दिया है। मैं आपको अपने शोबे के ताल्लुक से बयान कर देता हूँ www.ilyasqadri.com। इस एड्रेस पे आप अमीर अहले सुन्नत के मदानी मुज़ाकरे, अमीर अहले सुन्नत के ऑडियो बयानात, अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले, अमीर अहले सुन्नत के रसाइल, अमीर अहले सुन्नत के तर्जमे वाले रसाइल, अमीर अहले सुन्नत के डबिंग मदनी गुलदस्ते, और आज जो है वो डब मदनी गुलदस्ता नहीं है, हम आपको इंशाअल्लाह रहमान डबिंग मदनी गुलदस्ते भी दिखाएंगे। अरबी के अंदर मदनी गुलदस्ते और उसमें उर्दू सब टाइटलिंग के साथ भी हमारा ज़हन है, और इसके अलावा दीगर ज़बानों के अंदर भी दिखाएंगे। तो ये भी आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा। अमीर अहले सुन्नत के बारे में उलमा अहले सुन्नत के तासुरात भी मिलेंगे, और इसी तरह आपको मदनी मुज़ाकरे की बहारें भी। तो आपने अमीर अहले सुन्नत के मौजू पर बहुत सारी चीज़ें एक जगह चाहिए। ऑडियो बुक्स भी हैं इसके अंदर, अगर कोई शख्स नाबीना है, किताब पढ़ नहीं सकता, समझ सकता है। देयर इज़ अ नंबर ऑफ इस्लामिक ब्रदर एंड इस्लामिक सिस्टर्स, दे डोंट हैव एबिलिटी टू रीड उर्दू बट दे अंडरस्टैंड उर्दू। तो जो उर्दू समझते हैं उनके लिए बहुत आसान है कि वो ऑडियो बुक क्लिक करें और जाकर सुन लें। तो इस तरह उनकी सूरत बन सकती है। बहरहाल हम आपको ऑडियो बुक्स भी दिखाएंगे और उसके मुताबिक तरकीबें भी होंगी। ऑडियो बुक के मदनी गुलदस्ते भी आपको दिखाने का जहन है, उसके तशहीरी मदनी गुलदस्ते बनाने की भी सोच है, और वक्त का तकाजा ये है कि हम चलें मदनी गुलदस्ते की तरफ और इंसानी ज़िंदगी पर प्लास्टिक के नुकसानात। आइए मदनी गुलदस्ता देखते हैं। आजकल अमूमन प्लास्टिक की थैलियों में अशिया की खरीदो फरोख्त होती है। इसी तरह गरम गरम खाने की अशिया के लिए भी थैली का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि गरम अंडा इस थैली में रखा तो इस थैली का रंग भी अंडे पर आ गया। अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि इस तरह की अशिया को खाने के भी कुछ नुकसानात हैं, और ऐसी अशिया को रखने या गरम करने की कुछ एहतियातें इरशाद फरमा दें। प्लास्टिक में मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, ये तहकीकात हैं, और अंडे पर आपने तजर्बा भी करके देखा कि गर्मा गर्म अंडा उबला हुआ डाला रंगीन शापर में, तो उस पर वो रंग छिलके पर आ गया उसकी गर्मी की वजह से। तो चलो छिलका उतर जाएगा। आपने गर्मा गर्म चाय डाली, चाय भी डालते हैं पॉलीथीन की थैली में, अच्छा इसी तरह सालन वगैरह होटलों से लो तो वो थैलियों में पैक करके देते हैं। तो जो रंग छिलके पर आया, गर्मा गर्म छिलके पर, तो छिलका तो उतर जाएगा, लेकिन सालन जब डाला तो वही रंग या जो भी केमिकल्स हैं वो उस सालन में, शोरबे में, चावल में, जो भी खाना गर्मा गर्म डाला उसमें मिक्स हो जाएंगे, और नतीजतन वो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक के जितने भी बर्तन है ना, आम तौर पर अब इसमें कोई मेडिकेटेड भी आते हैं। अब झूठ का दौर है, अगर आप पूछेंगे कि भाई ये मेडिकेटेड है तो बोले हाँ और क्या, मेडिकेटेड तो है, देखो यूं है यूं है यूं है करके आपको मुतमईन कर दे, हो सकता है। तो शनाख्त जिसको हो मेडिकेटेड की, तो वो उसको भले इस्तेमाल करे, या कोई वाकई काबिल इत्मीनान ताजिर हो जिसकी बात काबिल भरोसा हो, नेक नमाजी आदमी हो, तो चलो उसकी बात आदमी माने। लेकिन जनरली धोखे का दौर रहा है, झूठ धोखा, ये तिजारत का ऐसा लगता है जैसे जुज़्वे ला युनफक बन चुका हो, बगैर झूठ के कोई तिजारत करे ही नहीं शायद, इल्ला माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। इससे नेक परहेजगार नमाजी सच बोलने वाले दियानतदार ताजिर भी मिल सकते हैं, वह ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए चिराग चाहिए, मिल सकते हैं। तो बहरहाल ये गर्मा गर्म चीजें भी न डाली जाए इन प्लास्टिक के बर्तनों में, और मेरा अपना तजुर्बा है कि इनमें खट्टी चीज भी नुकसानदेह है, क्योंकि अगर आप किसी रंगीन प्लास्टिक के बर्तन में दही रखेंगे ना, दही में खटास होती है,
تو اگر وہ چند روز تک کا آپ اس کو استعمال کریں گے نا تو آپ کو یہ لگے گا کہ یار یہ پلاسٹک کے برتن کا رنگ جو ہے نا یہ لائٹ ہو گیا، پھیکا ہو گیا، یہ رنگ کہاں گیا؟ پتا چلا یہ دہی نے اپنے اندر اس کو جذب کر لیا۔ تو یوں لگتا ہے کہ کھٹی چیز بھی پلاسٹک کے برتن میں استعمال نہ کی جائے۔ اب دہی بازار سے لو تو وہ پلاسٹک ہی کی چیزوں میں ملتی ہے، پلاسٹک کی شاپر میں ملے گی یا پیکنگ میں ملتی ہے، پلاسٹک کے ڈبے آتے ہیں گلاس ٹائپ کے، مختلف آتے ہیں پیکنگ۔ اب خدا جانے کہ اس میں میری اپنی کوئی معلومات ایسی نہیں ہے کہ اس میں پلاسٹک کی اس پیکنگ میں دہی نقصان کرتا ہے یا کیا، لیکن میرا اپنا تجربہ میں نے بتایا کہ رنگ پھیکا پڑتا ہے آہستہ آہستہ اس برتن کا۔ جتنا بچ سکے آدمی یہ بچنا چاہیے پلاسٹک میں، گرم نہیں ہے، سادہ چیز اگر پلاسٹک میں رکھی تو اس کا وہ نقصان نہیں جو گرم رکھنے والا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی تیز اس میں چیز ہے جیسے کہ بعض دوائیں بھی اب پلاسٹک کے برتنوں میں بوتلوں میں آتی ہیں، تو دواؤں میں بھی ایسی بعض چیزوں میں تیزابیت ہوتی ہے، تو اچھی خاصی چیزوں کو گلا کے رکھ دیتی ہیں دوائیں۔ تو اس طرح کی دوائیں بھی اگر پلاسٹک کی شیشیوں میں، بوتلوں میں، پلاسٹک کے جار میں رکھی جائیں گی تو وہ بھی پلاسٹک کے کیمیکلز کو ایسا لگتا ہے کہ اندر اپنے جذب کریں گی اور ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچائیں۔ تو بہتر تو کانچ کی بوتل ہوتی ہے دوا کے لیے، کانچ کی بوتل ہے، کانچ کی جار ہے، دیسی دواؤں میں بھی کانچ کا برتن جو ہے، کانچ کا یہ زیادہ، یہ بالکل یعنی کہ اس معاملے میں بے ضرر ہے کہ کانچ کی کو تو تیزاب بھی جذب نہیں کر پاتا، کانچ ہی رہتا ہے، تو اس میں ہو تو زیادہ اچھا۔ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام نمبر 47 روزانہ 1 گھنٹے 12 منٹ مدنی چینل مدنی مذاکرہ وغیرہ دیکھنے کا مدنی انعام ہے، اور 12 مدنی کاموں میں ایک مدنی کام اجتماعی مدنی مذاکرہ ہے۔ اجتماعی مدنی مذاکروں کی اپنی عادت بنائیے، اور جامعۃ المدینہ والوں کے لیے ایک بڑا پیارا سا مدنی گلدستہ ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، دکھائیے جناب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزمل خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ یا پاک، لبیک اللہ۔ مزمل یہ بیٹے کیا ہے؟ اوہ یہ لکھی ہوئی جہاں یہ چیٹ ہے نا بیٹا، یہ تو نہیں نکال دینی چاہیے، اچھا سے کر کینچی دے گی، ابو سے اجازت بھی لینی ہوگی نا کہ میں نکال دوں اس کو کاٹ کے، ہاں میں یہ کاٹ لوں نا اس کو۔ لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف نہ کٹے اس احتیاط سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کٹ گیا نا؟ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ تقریباً جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے وہ اپنے کمپنی کے نام تو لگاتی ہیں، تو اس کے کاٹنے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اصل پاؤں آئے گا، بے ادبی ہوگی، اس پر بیٹھیں گے، اور ایک مسئلہ نہیں ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ ابھی یہ نا جیسے اس طرح کے بھی کارپیٹ آتے ہیں، کارپیٹ یا وہ قالین ہے کہ جس پہ یوں پیچھے اسٹیکر لگا ہوتا ہے، جی ہاں، اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ اس پہ بیٹھتے کرتے نہیں، یہاں تک کہ دل خراش یاد کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ایک اسی طرح کے کارپیٹ کو الٹ کر دیکھا گیا، تو جو کمپنی کا نام تھا اس کا اسٹیکر، اس میں کعبۃ اللہ شریف کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اوہ نہیں، مطلب انٹرنیشنل پرابلم ہے، لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے۔
تو اگر آپ کی توجہ نہیں ہے تو آپ مدنی مذاکرے دیکھیں، بہت ساری چیزوں کی طرف آپ کی توجہ چلی جائے گی، اور اس میں لازمی بات ہے تحریری طور پر بہت سی چیزوں سے ہم وابستہ ہوتے ہیں، خواہ وہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہوں، خواہ عام اسلامی بھائی ہوں جو جامعۃ المدینہ نہیں، آپ اسکول کالجز میں پڑھتے ہو، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہوں، تب بھی آپ کو تحریر سے تو آپ کا واسطہ پڑتا ہے، آپ آفیسز میں ہوں، آپ کہیں پر بھی ہوں، آپ کا مثال کے طور پر آپ کمپنی میں بھی ہوں، تو تحریر اور تحریر بڑے پیارے انداز سے آپ نے دیکھا کہ تحریر کا ادب کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک بڑا ہی پیارا سا اور بہت مختصر سا منظر ہے ہمارے پاس، اور یعنی اس سے یوں کہیں کہ آپ دلی طور پر، ظاہری طور پر نہ صحیح، دلی طور پر آپ معطر ہو جائیں گے۔ مزمل نے بولا عطر اللہ ایامکم، یعنی آپ کے دن اللہ تعالیٰ معطر کرے، خوشبودار۔ ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، اہل سنت کے صاحب شاہکار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو۔ اس میں اصل آواز مجھے تو خیر صحیح سمجھ میں نہیں آ سکی، وہ آخر میں جو مدنی منع آئے تھے نا، امیر علیہ سنت نے جب ان کو دیا تو کچھ فرمایا تھا، وہ آپ نے یوں فرمایا تھا کہ جزاک اللہ کہیے، جزاک اللہ خیرہ کہیے، اس طرح کا وہ کلمہ تھا۔ تو یعنی کسی بھی مدنی منوں کو یا کسی عام اسلامی بھائی کو بھی کبھی ہم تحفہ دیں یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس کی تربیت کا موقع ہو تو تربیت بھی کرنا چاہیے۔ امیر سنت اس طرح تربیت فرماتے بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، اور آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم ایک حکایت، اور حکایت کا عنوان کیا ہے؟ مغرور داماد۔ دیکھیے حکایت۔ شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، ایک گورکن یعنی قبر کھودنے کا پیشہ کرنے والا جس کے چہرے کا کچھ حصہ لوہے کا تھا، اس کا بیان ہے، ایک بار رات کے وقت ایک جنازہ آیا، میں نے قبر کھودی، میت کو دفن کر کے جب لوگ چلے گئے تو میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ اونٹ کی شکل کے دو سفید پرندے اڑتے ہوئے آئے، ایک استادہ قبر کے سرانے کی طرف اور دوسرا پائنتی یعنی قدموں کی جانب بیٹھ گیا، پھر ان میں سے ایک قبر کھود کر اندر داخل ہو گیا جبکہ دوسرا کنارے پر موجود رہا۔ میں قریب آ گیا تاکہ قبر کا ماجرا دیکھوں، میں نے سنا وہ پرندہ میت سے کہہ رہا ہے، اے آدمی، کیا تو وہی نہیں جو بیش قیمت لباس پہن کر تکبر سے چلتا ہوا اپنے سسرال جاتا تھا؟ اس میت نے گھبرا کر کہا، میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس پرندے نے مردے کو 3 زوردار ضربیں لگائیں جس سے قبر کا تیل پانی سب نکل آیا، پھر یکایک اس پرندے نے میری طرف یعنی قبر کھودنے والے کی طرف سر اٹھایا اور کہا، دیکھو وہ کہاں بیٹھا ہے، خدا اسے ذلیل کرے۔ یہ کہتے ہی اس نے میرے منہ پر شدید چوٹ ماری جس کے سبب میں رات بھر بے ہوش پڑا رہا۔ جب صبح ہوش آیا تو میرے چہرے کا بعض حصہ لوہے کا ہو چکا تھا۔ اے عاشقان رسول، اس حکایت میں ان نخرہ باز دامادوں کے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں جو سسرال والوں پر اپنی فوقیت جتاتے، خامخواہ رعب جماتے، ان کو ڈراتے، بات بات پر اتراتے، بل کھاتے، دھمکاتے، ذلت آمیز باتیں سناتے اور ناجائز طور پر دباتے ہیں۔ نیز اگر کبھی دعوت وغیرہ ہوئی، ڈھاک بٹھانے کی غرض سے عمدہ لباس پہن کر خوب اتراتے، تکبرانہ چال چلتے ہوئے سسرال جاتے ہیں۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حکایت امیر السنت کی آواز میں، اور مختلف طور پر ہمارے ہاں حکایتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور ان حکایات کے ذریعے بہت سی باتیں سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں اور بہت سی باتیں درس حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ جو اپنے سلسلے کے اندر مختلف چیزیں جو امیر السنت کے یوں سمجھیے کہ مدنی پھولوں سے ایک مہکتا ہوا آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کر آتے ہیں، اور اسی سلسلے کے اندر ہم آپ کو کچھ مختلف مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ۔ مرحبا نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایک بار پھر مجھے صوفی نگر کی حاضری کی سعادت ملی۔ ماشاءاللہ آپ دور و نزدیک سے یہاں تشریف لائے ہیں، اسلام کی محبت، دین کی محبت، اللہ و رسول کی محبت عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور اپنی محبت سے نوازے، عشق رسول کی لازوال دولت ہمیں نصیب کرے۔ وہی عرض کر رہا تھا کہ پچھلی دفعہ بھی جو بابا یہاں صوفی نگر تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ ایک بہت آتے ہی گرم بیٹھی تھی، اور شاید بابا آخر تک ہم صوفی نگر کی دیوانگی کو یاد کرتے رہے۔ آئیے بار بار چاہتے رہے، اور بالخصوص جو ذکر رضا پر جو یہاں جو خوشیاں ہوتی تھی، جب اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے تو جیسے کہ یہاں بڑی مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے تو الحمدللہ دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن اظہار کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا جب ذکر ہوتا تھا تو یہاں ایک اچھی ایک رونق آتی تھی کہ یار اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو گیا، جیسا بھی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ایک مجھے محسوس ہوا کہ یہاں الحمدللہ یوں تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے، لیکن یہاں ان کا ایک اظہار کا ایک اپنا انداز ہے۔
شان ہے آج بھی۔ بالا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو سکہ چلتا ہے، سیدھی بات ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، ہم سب جمع ہیں، اور جو ہمیں حق نصیب ہوا، مجھے تو امام احمد رضا خان کا فیض ہی سمجھتا ہوں، کم از کم اپنی ذات کے لیے میں نے اتنا فیض اٹھایا الحمدللہ۔ اگر ان کا فیض جاری نہ ہوتا تو پتہ نہیں کہاں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بس انہی کے کتوں میں ہمیں شریک رکھے۔ اپنی زندگی کے مقصد پر غور کیا جائے کہ دنیا میں ہم آئے کیوں؟ کیا اس لیے آئے تھے کہ خوب دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے، سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے اور اچھی سی سروس کر لیں گے، یا بزنس ڈال لیں گے، پھر بزنس کو بڑھاتے چلے جائیں گے، خوب کمائیں گے، خوب بینک بیلنس بڑھائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ مر جائیں گے۔ کیا اس لیے دنیا میں آئے تھے؟ اگر اس لیے کوئی دنیا میں آیا تو اس کی بھول رہتا ہے، وہ اس کو غلط فہمی ہے، اس لیے تو کوئی بھی نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے اور ہم لگ گئے محض تجارت میں۔ اگر تجارت عین شریعت کے مطابق حسب ضرورت ہو تو وہ بھی عبادت بن جائے گی، لیکن یہ بنانا آتی کہاں ہے؟ ہم تو صرف تجارت کرتے نا، اور نہ اس میں حلال دیکھتے نا حرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرات تو آپ دیکھ ہی لیتے ہوں گے، اور ایک تعداد مدنی مذاکرات دیکھتی ہوگی جو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوگی۔ شروع میں امیر اہل سنت کے آڈیو بیانات کا ایک سلسلہ رہا کرتا اور بڑا ایک اس کی صورت ہوتی، تو امیر اہل سنت کے آڈیو بیانات نے بہت بہترین مدنی انقلاب برپا کیا، اور بہت سی زندگیوں میں مدنی انقلاب ہوا، اور وہ آواز کیا تھی، وہ انداز کیا تھا، مختلف مناظر کے ساتھ آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ اس تباہکار دنیا کی محبت نے ایک شخص کا ستیہ ناش کیا، قارون کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے اس کو بغض ہو گیا، عداوت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جلال میں آ کر قارون کے لیے بد دعا کر دی، پھر حکم دیا زمین قارون کو پکڑ لے، تو وہ اب کمر تک دھنس گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں غرق ہو گیا۔ اس تباہکار دنیا کی محبت نے ایک خوبصورت، حسین و جمیل، خوش اخلاق، اپنے وقت کے بہترین شخص کا کس طرح ستیہ ناش کیا۔ قارون یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور نہایت ہی ملنسار اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ اس کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ اس کے ہاتھوں میں بہت ساری دولت آ گئی۔ جب مال کی مستی اس پر چڑھی اور دولت کے بھوت نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، تو رفتہ رفتہ وہ دین سے دور ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس وقت کے اولو العزم پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے اس کو بغض ہو گیا، عداوت ہو گئی، اور بے حد مغرور اور متکبر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قارون کو پکڑ لے، چنانچہ وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر حکم دیا زمین قارون کو پکڑ لے، تو وہ اب کمر تک دھس گیا اور بڑا بے قرار ہو کر چلانے لگا، چیخو پکار کرنے لگا اور قرابت کے واسطے دینے لگا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ جتنا بھی مطلب ہے کہ گناہ ہوتا ہے، یہ سب کے سب دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی، اللہ جل مجدہ سے محبت ہوتی، اس کے پیارے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق ہوتا تو کوئی کیوں ڈکیتی کرتا, کوئی کیوں کسی پر وار کرتا, کوئی کیوں کسی کی دکان پر پتھراؤ کرتا, کوئی کیوں کسی کی دکان کو جلاتا, لوٹتا, مارتا, کاٹتا. اگر اللہ رسول کی محبت ہوتی تو کیوں کوئی نماز چھوڑتا, اللہ رسول کی محبت سچی ہوتی تو کوئی کافروں کی طرح شکلیں کیوں بناتا. مال کی محبت میں مست رہنے والوں, اپنی مبارک اور سونی مونی داڑھی کو نوچ کر چھیل کر نالیوں تک میں کچرے کی پیٹی میں ڈال دینے والوں, آنکھیں کھولو. اے جوا کھیلنے والوں, تم بھی آنکھیں کھولو. شراب پینے والوں, بدنگاہی کرنے والوں, فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, بدکاریوں میں مصروف رہنے والوں, خدا کے واسطے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ کر پکڑ لے جاگ جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. اگر اسی طرح دنیا کی محبت میں غرق رہے, مال کی محبت میں مست رہے تو میرے پیارے بھائیوں انجام بالآخر بہت برا ہوگا. تو یاد رکھیے, موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر, تجھ کو جانا ہے یہاں سب چھوڑ کر. بڑے بڑے پہلوان چلے گئے, بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے, کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی زندگی کا ایک حصہ محبت مدینہ بھی ہے. آپ کی اپنی کیفیت ہوتی ہے, اس میں بھی بعض اوقات یعنی آپ کی کیفیت کا انداز جو ہے نا وہ بعضوں کو پتہ چلتا رہتا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شعر آپ نے کہا اور وہ آیا, پھر اس طرح ایک صورت ہو گئی. امیر سنت کی ایک آواز مختلف مناظر کے ساتھ آپ کو ہم سنا رہے ہیں. مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے, نبی امت کا حامی ہے, خدا بندوں کا والی ہے. نبی امت کا حامی ہے, خدا بندوں کا والی ہے. اور ایسا یقیناً ہوتا ہی ہے کہ جب اس طرح سنتوں کی خدمت ہوتی ہے تو اسے سراہا جاتا ہے. علماء اہل سنت بھی ایسی چیزوں کو سراہتے ہیں. امیر اہل سنت کے اس مدنی کام, امیر اہل سنت کے اس انداز, امیر اہل سنت کی ذات کے تعلق سے علماء اہل سنت کے تاثرات بھی ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں دکھائیں. آئیے ہم ہند کے ہمارے بہت مشہور عالم صاحب مفتی مطیع الرحمن رضوی صاحب, ان کے آپ کو میں تاثرات سناتا ہوں. میں گنہگار اور مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نیکوکار, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور جس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے. ان کا کام ان کا نہیں, دین کا کام ہے, وہ ہمارا کام ہے, اور جو ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے, وہ انجام دے رہے ہیں. تو ہم سب کی طرف سے وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے بیش دین کی خدمتیں لے. یہ جس انداز میں دعوت اسلامی آپ کی کام کر رہی ہے اس انداز میں ہم نہیں کر سکتے, اسی لیے کہ عربی کا مقولہ ہے لکل فن رجال, ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آدمی پیدا کیے ہیں. بس ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا جو فرد جہاں جو دین کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے اور وہ کام کرتا رہے, دین کی خدمت کرتا رہے. مدنی چینل کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے, اہل سنت کے لیے بڑا ہی نافع پایا ہے, اور ان پروگرامات کو دیکھ کر ایسا لگا کہ اسلام اور اہل سنت کی بے پناہ خدمت اس سے انجام پا رہی ہے, اور اہل سنت کی خدمات انجام دینا یہ بڑا کار ثواب ہے, اس لیے میں اسے کار ثواب سمجھتا ہوں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو اس طرح دین کے کام کرتے ہیں ان کی سیرت کے بہت سے گوشے ہمارے لیے درس کا سامان ہوتے ہیں. ہمارا ایک موضوع تذکرہ امیر اہل سنت بھی اس سلسلے کا حصہ ہوتا ہے. امیر اہل سنت کی زندگی کے بعض گوشے جن اسلامی بھائیوں نے امیر سنت کے ساتھ اوائل میں شروع میں وقت گزارا ان کے کچھ تاثرات کچھ واقعات وغیرہ بھی آپ کو سناتے ہیں. آئیے چلتے ہیں ہم تذکرہ امیر اہل سنت کی طرف. میرا نام غلام مصطفیٰ قاری. امیر اہل سنت سے میری ملاقات نواب شاہ کے سنت و بر اجتماع میں غالباً سن 1988 یا 89 کے اندر ملاقات ہوئی اور وہیں الحمدللہ امیر اہل سنت سے مرید ہوا. مرید ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک نے مجھے امیر اہل سنت سے دور کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اس کی باتوں میں آ کر اور میں نے نماز عشاء ادا نہیں کی اور میں سو گیا. جب سویا تو الحمدللہ مجھے خواب میں امیر اہل سنت تشریف لائے میری اور مجھے کندھے سے پکڑ کر جگایا اور فرمانے لگے کہ منزل ابھی دور ہے، اٹھیے نماز پڑھیں. تو الحمدللہ میری آنکھ کھلی اور رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا تو میں نے الحمدللہ نماز عشاء ادا کی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرے مرشد کامل الحمدللہ کامل ہیں کہ جنہیں یہ خبر ہے کہ میں نے نماز عشاء نہیں پڑھی، جو میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہونے دے رہے. یقیناً یہ ایک کامل بزرگ ہیں جن سے مجھے بہکانے کی کوشش کی گئی تھی. تو الحمدللہ میں نے دل میں توبہ کی. میں نے اپنے والد صاحب کو یہ واقعہ بتایا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں کیونکہ آپ نے اس کے کہنے میں آ کر امیر اہل سنت کی شان میں گستاخیاں کی، تو آپ جا کر دوبارہ بیعت کر کے آئیں اور ان سے معافی بھی مانگ کر آئیں. میں پھر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں باب المدینہ کراچی حاضر ہوا اور باپا جان مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے جیسے کہ پہلے سے ہی آپ کو میرے آنے کی مطلب ہے کہ امید ہو. آپ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور جبکہ میں نے کبھی بتایا بھی نہیں پاپا کو کہ میں پنجابی ہوں، تو مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے، فرمانے کہ آ گئے ہو. اور پھر میں نے باپا جان کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی اور الحمدللہ دوبارہ تجدید بیعت کی. اور میں نے عرض کیا کہ باپا جان میری شادی کو پونے 2 سال گزر چکے ہیں، ابھی جملہ میں نے آدھا ہی کہا تھا تو باپا جان فرمانے لگے مسکرا کر کے اولاد نہیں ہے. باپا جان میرے کندھے پر تھپکیاں دی اور مسکرانے لگے، فرمانے کہ انشاءاللہ یہ کہہ کر باپا جان مجھے تسلی دی. الحمدللہ اللہ کا کرم ایسا ہوا مرشد کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی سال بیٹا عطا کیا الحمدللہ، اور بیٹا ہی نہیں بلکہ بیٹے عطا کیا الحمدللہ. دکھانے کے لیے آپ کے ہمارے پاس کچھ باقی ضرور ہے مگر گھڑی اس کی اجازت نہیں دیتی. ہم اپنا آخر کا جو آپ کو منقبت کچھ دکھاتے ہیں وہ شاید آج نہیں دکھا پائیں گے. ہمارا وقت کا اختتام ہو چکا ہے اور آخر میں نعرہ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، فیضان مدنی مذاکرہ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری.